اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48، 49، 50 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے ہدایت اور گمراہی کے جو نتائج مقرر ہیں، بس انہی نتائج کے اعتبار سے تم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہو۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ تمہیں طوعاً و کرہاً سیدھے راستہ پر چلاتا اور تم سب کو ایک جماعت بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ بالجبر کسی کو کسی خاص راستہ پر چلائے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بلکہ وہ تو اے انسانوں جو احکام اس نے تم کو دیے ہیں ان کے معاملہ میں تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی مرضی اور اختیار سے سیدھا راستہ قبول کرتا ہے اور کون گمراہی کے راستہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بالجبر سیدھے راستہ پر چلاتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو امتحان مطلوب ہے، تو اے انسانوں اس آزمائش میں پورے اترو اور فاستبقوا الخیرات، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کے مطابق نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، تاکہ اس کے نتیجہ میں تم سیدھے راستہ پر چلتے رہو۔ اور اگر اس کتاب کے مطابق نیک عمل کر کے ایک جماعت بننا نہیں چاہتے اور اختلاف پر ہی جمے رہنا پسند کرتے ہو، تو یاد رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں ہر چیز تم کو بتائے گا جس چیز میں تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ وہاں تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر، کون حق کا متلاسی اور مطیع تھا اور کون ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا تھا اور حق کو جان بوجھ کر جھٹلا رہا تھا۔ لیکن وہاں پہنچ کر حق کو مان لینا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر کامیابی کی خواہش ہے تو دنیا میں اختلاف ختم کرو، ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور حق کو قبول کرو اور ایسی قانون کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پھر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اسی حکم اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، اور اہل کتاب کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو ان احکام میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے، کسی بھی حکم کے معاملہ میں آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دھوکہ دے کر آپ کو باطل کی طرف مائل کر دیں۔ ان کی دھوکہ دہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک گروہ آپ کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا، اور اگر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ آپ کو گمراہ کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی موجودگی میں یہ آپ کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ایسی ایسی باتوں کی تعلیم دی ہے جس کو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ الغرض اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فریب میں نہ آئیے اور اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 105 اور 106 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ جو کچھ اللہ آپ کو سمجھائے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی نہ جھگڑیں، اللہ سے مغفرت کرتے رہیں، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت زیر تفسیر کے الفاظ ما انزل اللہ الیک سے صاف ظاہر ہے کہ اب انہی احکام کی پیروی ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اب نہ توریت پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ انجیل پر، اور نہ محض ان کتابوں پر عمل کر کے کوئی شخص راہ راست پر چل سکتا ہے۔ اب راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب اگر توریت اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعہ ہی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور ان کتابوں کی عملاً حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ لہذا جو شخص قرآن مجید پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت ان کتابوں پر ہی عمل کرتا ہے، اور جو شخص قرآن مجید کے ذریعہ نہیں بلکہ براہ راست ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کتابوں کے اپنی اصل حالت میں ہونے کا کوئی ضامن نہیں۔ یہ کتاب میں اہل کتاب کی دست بدست سے محفوظ نہیں رہ سکی، لہذا اب ان پر بے کھٹکے عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 47 میں، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں یا ان پر ایسی لعنت کریں جیسی لعنت کی ہم نے ہفتہ والوں پر کی تھی، اور اللہ کا کام تو ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب قرآن مجید پر عمل کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی پیروی کرنا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں، اے اہل کتاب، کافی عرصہ تک رسولوں کا سلسلہ منقطع رہنے کے بعد اب تمہارے پاس تمہارا رسول آ گیا ہے جو اللہ کے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو اب خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اگر تم اب بھی نہ سنبھلے تو سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 170 میں، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو تو تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ علم والا
اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی فرما برداری سے منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو اسلام قبول کرنے پر آپ مجبور کریں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اب بھی ایمان نہ لائیں اور کتاب اللہ سے منہ موڑیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو کسی آفت میں مبتلا کر دے۔ ان کا ایمان نہ لانا ان کی پیدائشی بدبختی کی علامت ہے، اور اس بدبختی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور اپنی بدبختی کا مزہ چکھیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں اور یہ بھی انہی میں سے ہے، لہذا ان کی نافرمانی سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ فَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب جاہلیت کے احکام کے خواہش مند ہیں، اور جاہلیت کے احکام کا تو وہی خواہش مند ہوگا جو بے ایمان ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کے لیے احکام کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر احکام اس کے، سب سے بہتر قوانین اس کے، مگر اس کے لیے جو انہیں مانے۔ آیت زیر تفسیر میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احکام بیان کیے جا چکے ہیں۔ پہلا احکام، فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں، آیت نمبر 42۔ دوسرا نمبر، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کریں، آیت نمبر 48 اور 49۔ فیصلہ میں کسی قسم کی رعایت نہ کریں، سورہ نساء کی آیت نمبر 105۔ فیصلہ میں کسی کی سفارش قبول نہ کریں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ فیصلہ میں لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں، آیت نمبر 48 اور 49۔ اب ہم اس سلسلہ میں بقیہ احکام بیان کرتے ہیں۔ غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی قاضی دو آدمیوں کے درمیان ایسی حالت میں ہرگز فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصہ میں ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیجئے، کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اے ایمان والو، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترنے کی جان توڑ کوشش کیجئے، نیکیوں کی طرف سبقت کیجئے اور آپس میں اختلاف نہ کیجئے۔ اے ایمان والو، لوگوں کے دھوکے اور فریب سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو منزل من اللہ احکام سے پھسلا دیں۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے حکم کو تلاش نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر حکم دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔